اچھا، ارشد تاڑر باری والا، اس کے ساتھ اور میرے ساتھ ایک بہت ہی بڑا فراڈ ہوا. مطلب ارشد تاڑر باری والے کے ساتھ فراڈ ہوتے ہوتے بچ گیا اور میرے ساتھ فراڈ ہو گیا. اور اتنا بڑا فراڈ اور اس انداز کے ساتھ یہ فراڈ ہوا کہ اگر میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ بھی چونک جائیں گے کہ یار یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے. اب ہوا کچھ یوں کہ میں گیا تھا ارشد تاڑر باری والے کے پاس انٹرویو کرنے کے لیے. تو راستے میں مجھے نا ایک شخص ملا، ٹھیک ہے، جس نے کرکٹ کی وردی پہنی ہوئی تھی لاہور قلندر کی. اور اس نے کہا کہ میں جا رہا ہوں ارشد تاڑر باری والے کے پاس اور اس کے ساتھ میرا بہت ہی ضروری کام ہے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، ہم دونوں کٹ چلے گئے. ٹھیک ہے، جب ارشد تاڑر باری والے کے پاس پہنچے نا، ہم ان سے ملاقات ہوئی تو میری ان سے تھوڑی بات چیت ہوئی اس کے ساتھ، اس لڑکی کے ساتھ جو کہہ رہا تھا کہ میں لاہور قلندر ٹیم سے آیا ہوں. میں نے پوچھا یار آپ اتنی دور سے آئے ہو، ٹھیک ہے، تو آپ کے پاس کچھ نہ کچھ ہے، بیگ وغیرہ، سامان، کٹ وغیرہ؟ کیونکہ وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں ڈائریکٹ کھیل کے تو ڈائریکٹ آ گیا ہوں، سمجھیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ کوئی اور آپ کے ساتھ کوئی چیز وغیرہ ہے آپ کے پاس، کچھ سامان ہے آپ کے پاس؟ کہتا ہے کہ میں جب لاہور سے آ رہا تھا منڈی بہاؤالدین کی طرف، ٹھیک ہے، پھالیہ کی طرف میں آ رہا تھا راستے میں، تو ہوا کچھ یوں کہ میرے پاس جو سامان تھا، کٹ تھا، جو آئی فون تھا اور میرا مکمل سیٹ اپ وہ میرے پاس پڑا ہوا تھا. ٹھیک ہے، میری لگ گئی آنکھ گاڑی کے اندر. یہ بات کون کر رہا ہے؟ وہ لڑکا جو میرے ساتھ آیا تھا اور جو فراڈ کرنے آیا تھا. وہ یہ کہتا ہے کہ میری آنکھ لگ گئی اور میرا سارا سامان چوری ہو گیا، اب میرے پاس پیسے نہیں ہیں. ٹھیک ہے، تو میں جب اسے لے کے گیا نا ارشد تاڑر باری والے کے پاس، تب بھی پیسے میں نے پے کیے اور ساتھ اسے لے کے گیا. ٹھیک ہے، میرے پاس سواری تھی. تو سیم ٹو سیم جب ان کے پاس ملے، ارشد تاڑر باری والے کے ساتھ ملاقات ہوئی، تو اس نے مجھے کہا کہ تم نا ان سے کہو کہ مجھے تھوڑا سا ٹائم دے، میں نے ان سے ضروری بات کرنی ہے. تو میں نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ پھر میں نے ارشد تاڑر باری والے سے کہا کہ ان کی کوئی بات سنیں، ان نے کوئی ایمرجنسی آپ سے بات کرنی ہے. تو جب بات اس نے کر لی، اس کے بعد اس نے کہا کہ میں نے ان سے بات کر لیا، اب ہم چلتے ہیں. تو پھر میں نے ان کو اپنی سواری پہ، مطلب موٹر سائیکل پہ لیا اور اپنے ساتھ چل پڑا. اور جب ہم منڈی بہاؤالدین شہر میں پہنچے تو ہم نے بیٹھ کے اکٹھے کھانا کھایا. ٹھیک ہے، کھانا وغیرہ کھایا. تو پھر میں نے اس سے پوچھا کہ ایسی کون سی بات تھی جو آپ نے ارشد تاڑر باری والے سے کہی، مجھے بھی بتاؤ. تو کہتا ہے کہ یار بات یہ ہے کہ میں ایک کرکٹر ہوں، لاہور قلندر ٹیم میں کھیلتا ہوں. پچھلے کئی سالوں سے میں لاہور قلندر ٹیم کا حصہ ہوں. ٹھیک ہے، باقاعدہ اس کی آئی ڈی بھی تھی، اس کا نام وغیرہ، اس کے وائس سب میرے پاس پڑے ہوئے، میں آپ کو دکھاتا ہوں. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ میں لاہور قلندر ٹیم کا حصہ ہوں، لاہور پھاٹی چوک میں دفتر ہے، وہاں میں عرصے دراز سے وہاں پہ سیکھ رہا ہوں اور مجھے اب آگے چانس ملنے والا ہے آگے بڑھنے کے لیے. کہتا ہے کہ میرے ایک چاچو تھے اور انہوں نے مجھے کہا تھا کہ تمہارا سارا پیسہ میں بھروں گا، تو بن جا کرکٹر. ٹھیک ہے، کہتا ہے کہ میں نے ان کی بات مان لی. انہوں نے مجھ پہ 17 لاکھ روپے لگایا تاکہ میں ایک اچھا کرکٹر بن کے آگے بڑھ سکوں. کہتا ہے کہ اب میں کافی حد تک آگے بڑھ چکا ہوں، تھوڑا سا چانس رہ گیا کہ میں آگے اب مزید بڑھوں. ٹھیک ہے، اور باہر جا کے انگلینڈ ٹیم میں جا کے میں کھیلوں، پاکستان کی طرف سے انگلینڈ میں جا کے میں کھیلوں، سمجھیے. تو کہتا ہے کہ اب سین یہ ہوا کہ میرے چاچو کے ساتھ میری ہو گئی لڑائی، میرے ابو کی ہو گئی لڑائی. ٹھیک ہے، میرے جو چاچو ہیں وہ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ مجھے پیسہ دو، ٹھیک ہے، جو میں نے 17 لاکھ روپے لگایا سارا واپس کرو. کہتا ہے اب میں بہت پریشان ہوں اور میں نے یاسر شامی سے، شعیب اختر سے اور جو میری ٹیم کے اور بڑے بڑے ممبر ہیں جو وہاں کھیلتے ہیں لاہور قلندر ٹیم کے اندر، یا ان سے جو بڑے شعیب اختر، اسی طرح جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، شاہد آفریدی ہو گیا، اس نے باقاعدہ ان کے نام مینشن کیا اور کہا کہ میں نے ان سب سے کہا اور ان میں سے کچھ لوگوں نے مجھے، کہتا ہے یاسر شامی نے 4 لاکھ روپیہ دیا. پھر یہ کہتا ہے کہ مجھے اور بھی سب نے لاکھ لاکھ روپیہ دیا. اب کچھ پیسے رہ گئے ہیں اور میں چاہ رہا ہوں کہ میں ارشد تاڑر باری والے سے کہوں. تو کہتا ہے میں نے ان سے کہے بھی ہیں، ان سے میں نے کہے ہیں تاکہ مجھے یہاں سے پیسے مل جائیں. اب بات آتی ہے مجھ پر. مجھے کہتا ہے کہ اب آپ کچھ پیسے آپ دے دیں. اور پھر اس نے کیا کیا، اس نے قرآن کی قسم اٹھائی، بڑی بڑی قسمیں اٹھا کر کہا کہ میں سچی مجبور ہوں، میرے ساتھ تعاون کیا جائے تاکہ میں لاہور قلندر ٹیم کی طرف سے انگلینڈ جا کے کھیلوں. کہتا ہے اگر میں ایک دفعہ چلا گیا تو میری زندگی بن جائے گی. پچھلے 8-9 سالوں سے میں اسٹرگل کر رہا ہوں اور بڑی مشکل میں ہوں. یہ آپ اسکرین پر دیکھیں، اس کی تصویریں ہیں. تو خیر میں نے اس سے، اس وقت میرے پاس بھی جتنی ہے سی گنجائش میں نے اس کو دے دی ہے. میں نے اس کو کرایہ بھی دیا، کھانا بھی کھلایا، سب پیسے بھی دیے اور میں نے اس کو بھیج دیا. کہتا ہے کہ میں وہاں جاؤں گا، میں دوسرا فون لوں گا کیونکہ میرا فون ہو گیا چوری. وہاں جا کر میں تمہارے ساتھ رابطہ بھی کروں گا. پھر یہ وہاں چلا گیا، وہاں جا کے اس نے رابطہ کیا کسی اور نمبر سے، کہا یار میں نے فون ابھی نہیں لیا تو بتاؤں گا. اسی طرح کچھ ٹائم تک اس کا رابطہ بند ہو گیا میرے ساتھ. پھر اس کا اچانک فون آیا، کہا یار بھائی میں جا رہا ہوں انگلینڈ ٹیم میں کھیلنے کے لیے، میرا نام ہر چیز آ گئی ہے، یہ تصویریں ہیں، یہ ویڈیوز ہیں، یہ دیکھ لو. میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے. کہتا یار ایک مسئلہ ہے. میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا یار مجھے نا آپ نا تھوڑے سے پیسے بھیج دو. یہ پیسے کتنے بھائی؟ 15-16 ہزار روپے دے دو، بس 15-16 ہزار روپے دے دو، عارضی چاہیے. میں نے کہا یار نہیں ہے.
تو اس نے اتنا فورس کیا اور اتنی بڑی بڑی قسمیں کھائی اور کہا کہ سچ میں مجبور ہوں، مجھے پیسے دو. تو پھر میں نے کر کے اس کو پیسے بھیج دیے. یوں کرتے کرتے میں نے بھی اس کو کافی سارے پیسے دے دیے. اس کے بعد یہ شخص اچانک ہو گیا غائب. کوئی رابطہ نہیں، نمبر بلاک لسٹ، ہر چیز ختم کر دی. اس کے ایک انسٹاگرام آئی ڈی تھی، میں نے وہاں سے اس کے ساتھ رابطہ کیا، میں نے پوچھا تو یہ بندہ وہاں سے بھی غائب ہو گیا ہر اینگل سے. پھر میں نے پتہ کروایا کیا پتہ یہ وہاں پہ ہے بھی صحیح یا نہیں. تو پتہ چلا کہ یہ وہاں پر بھی نہیں تھا. جو قسمیں کھا رہا تھا وہ بھی جھوٹی تھی، اور جتنی بھی گیم کھیل رہا تھا، حالانکہ اس کے پاس ثبوت بھی تھے. اس کی تصویریں تھیں شعیب اختر کے ساتھ، اس کی تصویریں اور بھی ٹیموں کے ساتھ ہے تھی جو ہم نے دیکھی ہیں باقاعدہ. ایسے ہم بھی نہیں مانے. اور اتنا کچھ کرنے کے بعد اتنی گیم ڈال کر یہ بندہ فرار ہو گیا. تو میں کہتا ہوں کہ ایک غریب شخص کہاں جائے گا اس کے ساتھ اتنا بڑا فراڈ ہو جائے، اور پھر وہ قسمیں کھاتا ہے اور اتنا معصوم چہرہ اس کا. میں کہتا ہوں اگر آپ دیکھیں تو آپ پریشان ہو جائیں. تو خدا را ایسے فراڈیوں سے بچ کے رہیں، دور رہیں آپ، اچھا ہے. کیونکہ یہ فراڈ کرتے ہیں، ان کو احساس نہیں ہوتا کہ اگلا بندہ کس سچویشن کے اندر ہے. یہ واسطے ڈالتے ہیں، قسمیں اٹھاتے ہیں، اور ایسی ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ اگلا بندہ مجبور ہو جاتا ہے، ان کی باتوں پہ آ جاتا ہے. تو خدا را آپ بھی ایسے فراڈوں سے دور رہیں، ایسی فراڈیوں کے فراڈ سے بچ کر رہیں تو بہتر ہوگا. امید ہے کہ میری اس ویڈیو بنانے کا جو میرا مقصد ہے وہ پورا ہوا ہوگا، کیونکہ آپ نے آئندہ ایسے فراڈیوں سے بچ کر رہنا ہے. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.